محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم بستری کیوں ضروری ہیں؟ ہم بستری نہ کرنے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جدید سائنس کے مطابق جو لوگ ہم بستری نہیں کرتے وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے؟ ہم بستری سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کرنے، عورت کے ادائے حق اور اس سے اور اپنے آپ کو پریشان خاطری اور پریشان نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالات میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ، اور فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہو، بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کی بھی لحاظ رکھے۔ ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی عورت میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو وہ اپنی بیویوں سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت سے مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پر لطف اور سرور حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ وضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف با پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کی وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کے نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہونا پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے کے لیے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسرے طبی یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور پھر جب قوت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کر لے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسم کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کچھ بھی چھوڑ دیا کر، اور قیام بھی کر اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیری جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ
کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے سے حق سے کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی خواہش خاوند پر ہم بستری اور جماع واجب ہیں جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحش اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جیسے یہ بچاؤ ہو سکے تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عذر کے بنا پر غائب ہیں تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے۔ اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسری جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نقصان کی کسی صورتحال میں تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری کیوں ضروری ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری انسان کی فطری ضرورت ہے جو نسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لیے اہم ہے۔ یہ جنسی خواہش کو پورا کرتی ہیں جو انسان کی حیاتیاتی ساخت کا حصہ ہیں۔ نمبر 2، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان قربت اور محبت کو بڑھاتی ہیں۔ جذباتی تعلق مضبوط ہونے سے دونوں کے درمیان اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہم بستری سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 4، ہم بستری انسانی نسل کے تسلسل کے لیے ضروری ہے اور اس کے ذریعے خاندان کی تشکیل ممکن ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بستری کے دوران دونوں فریقین کے رضامندی، احترام اور جذبات کو اہمیت دی جائے تاکہ یہ عمل مثبت اور خوشگوار ہو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور ہم بستری کیوں ضروری ہیں۔ ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک انفارمیشن، اسلامک واقعات، اس کے علاوہ جنسی مسائل، تمام جنسی مسائل، ایموشنل سٹوری، ایموشنل کہانی، مارل سٹوری، بہترین ناولز اور کہانیاں، بچوں کی کہانیاں آپ کو اس چینل پر اردو وائس کی صورت میں مل جائیں گے اور بہترین ٹپس اور ٹوٹکے بھی شیئر کیے جائیں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔